شاہ صاحب آپ گجرانوالہ اور ان کے بعد سید نجف عباس شاہ صاحب آپ جھنگ۔ دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکدہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ اللہم افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل بجائے محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مل کے خاندان زہرہ پہ باواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على رسولنا المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن شَكِرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان کا صف ماتم بچایا زہرہ کلال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم آپ دور نزدیک سے چل کے زہرہ کو اس کی بیٹی کا پرسہ دینے کے لیے صف عزا پہ تشریف لائے، خالق کائنات قدم قدم پہ آپ کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ محمد و آل محمد کی عزت و جلالت کا واسطہ میرے برادران پیر نوبہار شاہ صاحب، سید علمدار شاہ صاحب اور ان کے بھائی، خالق کائنات ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ پہلی اور آخری دعا فرزند زہرا یوسف فاطمہ ولی العصر حجت خدا حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات۔ جو پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ میرے ساتھ کوئی سوزی نہیں ہے، توجہ ہے، میرے سوزی آپ ہی ہے، اور سوزی ذاکر کے بالکل قریب ہوتا ہے، اور آپ علی ولی اللہ کے ماننے والے بلا فصل کے ماننے والے ہیں، تو تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لے آئیں تاکہ ایک مجلس کا ماحول بن جائے، درود بھی پڑھتے ہیں اور آگے تشریف لے آئیں۔ پھر بھی خاندان زہرا پہ باواز بلند صلوات۔ میں کوئی لمبی زحمت آپ کو نہیں دینی کیونکہ سفر بھی واپسی کا کرنا ہے، اور جس مقصد کے لیے جو پیغام پہنچانے کے لیے قبلہ شاہ جی حاضر خدمت ہوا ہوں، وہ پیغام بھی لازمی پہنچانا ہے۔ تو خالق کائنات اپنے پاک کتاب
مقدس کتاب، طاہر کتاب، جس کتاب کے بارے میں کریم اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ لا ریب فیہ ہے، اس کتاب میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اسی پاک کتاب میں سے اللہ کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں کریم اللہ ارشاد فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے حضرت انسان تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ سیدزادہ، ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کیوں ارشاد فرما رہا ہے اے حضرت انسان تو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا چلا جا، تیری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ تو دوستان گرامی، یہ شرف حضرت امام سجاد علیہ السلام کو ملا۔ توجہ رکھنی ہے، میں نے ایک پیغام آپ مومنین تک پہنچانا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام، ویسے تو ہمارا ہر ائمہ سے رشتہ ہے، ہر ہمارا معصوم اس مجلس کا بانی ہے، لیکن عزادار کا سب سے زیادہ جو رشتہ ہے وہ سید الساجدین سے ہے۔ عزادار کا جو رشتہ ہے وہ سب سے زیادہ سید الساجدین سے ہے۔ اور دوستان گرامی، سید الساجدین کے دو لقب ہیں، امام سجاد کے دو لقب ہیں، ایک سید الساجدین ہے، توجہ، ایک سید الساجدین ہے، دوسرا زین العابدین ہے۔ اور یہاں پر ایک روایت معصوم کی پڑھتا چلوں، معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن کا سب سے زیادہ رشتہ سید سجاد سے ہے، مجلس میں اس وقت تک کوئی مومن آ ہی نہیں سکتا جب تک سید سجاد نہ کہے، اس وقت تک کوئی بندہ کوئی مومن مجلس میں نہیں آ سکتا جب تک دعوت سید سجاد نہ دے۔ تو میرے اس معصوم کا ایک لقب سید الساجدین بھی ہے، زین العابدین بھی ہے۔ سید الساجدین سجدے کرنے والوں کا سردار، سید الساجدین سجدے کرنے والوں کا، زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت، سجدہ کرنے والوں کا سردار، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ سید، اگر جو بندہ مجلس میں بیٹھا ہے اس جملے پر اگر توجہ فرمائے گا، یقیناً مجلس جنت بن جائے گی۔ سید سجاد بھی، زین العابدین بھی۔ کسی نے معصوم سے پوچھ لیا پیغمبر اسلام سے کہ مولا اتنا بتائیں، آپ کا یہ بیٹا سید الساجدین ہے تو زین العابدین کیوں؟ بولو یار میرے ساتھ، سید الساجدین ہے تو زین العابدین کیوں؟ زین العابدین ہے تو سید ساجدین کیوں؟ اس وقت پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، پیغمبر مسکرا کے فرماتے سن سوال کرنے والے، میرا بیٹا سجاد جب ملائکہ کی صف میں کھڑا ہوگا سید الساجدین ہوگا۔ بہت مہربانی، مل کے حیدری، جب میرا بیٹا سید سجاد ملائکہ کی صف میں کھڑا ہوگا سید الساجدین ہوگا، یہی میرا بیٹا جب انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا زین العابدین ہوگا۔ بہت مہربانی، یہی میرا بیٹا سید الساجدین ملائکہ کی صف میں کھڑا ہوگا، سید الساجدین ہوگا، سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ اور دوستان گرامی، خالق کائنات نے قرآن مجید میں ملائکہ کو ساجد کہا ہے۔ قرآن مجید میں خالق کائنات نے ملائکہ کو
ساجد کہا ہے، سجدہ کرنے والوں کا سردار، اور انبیاء کو عابد کہا ہے، انبیاء کو عابد کہا، ملائکہ کو ساجد کہا۔ یہی وجہ ہے میرا یہی امام ملائکہ کی صف میں کھڑا ہوگا، سید الساجدین ہوگا، سجدہ کرنے والوں کا سردار، اور انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا تو یہی میرا بیٹا سید السجاد، پیغمبر فرما رہے ہیں میرا بیٹا سید السجاد زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی۔ امام سجاد علیہ السلام نے ہر منزل پر شکر ادا کیا ہے۔ نعمتیں امام بعد میں استعمال کرتے، سجدہ شکر پہلے ادا کرتے۔ نعمتیں اللہ کی بعد میں استعمال کرتے۔ اور دوستان گرامی، امام سجاد علیہ السلام نے ایک ہی وقت میں 12 لقمے ایک ہی وقت میں شاید ہی کھائے ہوں۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ ایک ہی وقت میں امام زین العابدین نے شاید ہی 12 لقمے ایک ہی وقت میں کھائے ہوں، لیکن نہیں دوستان گرامی، جب بھی امام زین العابدین سید الساجدین ایک لقمہ کھانے کے لیے اٹھاتے، پہلے سجدہ شکر ادا کرتے، اس کے بعد لقمہ تناول فرماتے، دوسرا لقمہ اٹھاتے کھانے کے لیے، پہلے سجدہ شکر ادا کرتے، پھر سے لقمہ کھاتے۔ اور دوستان گرامی، مجلس جنت بن رہی ہے۔ اگر امام زین العابدین علیہ السلام کو پتہ چل جاتا، پوری توجہ، جب بھی معصوم نے کوئی کام کیا پہلے سجدہ شکر ادا کیا بعد میں کام کیا، اب معصوم کو اگر پتہ چل جائے فلاں مقام پر کسی دو مومنین کے درمیان صلح ہو گئی، معصوم نے سجدہ ادا کیا، معصوم کو جہاں پر پتہ چل گیا دو مومنین کے درمیان صلح ہو گئی، معصوم نے فوراً اپنا سر سجدے میں رکھا، ہر مقام پر معصوم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اور دوستان گرامی، کیسے سجدہ شکر ہے؟ کتنے سجدہ شکر ہیں؟ روایات میں آپ پڑھیں، ایک 500 درخت کا باغ ہے امام زین العابدین کا، ہر درخت کے نیچے معصوم سجدہ شکر ادا کرتے، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدہ شکر ادا کرتے۔ اور دوستان گرامی، میں یہ کہا کرتا ہوں، امام سجاد علیہ السلام کی عبادت شبیہ مرتضیٰ ہے، امام زین العابدین کی عبادت شبیہ مرتضیٰ ہے، اور اس گھر میں آپ کو کئی شبیہ ملے گی، اللہ اکبر، اس گھر میں آپ کو کئی شبیہ ملیں گی۔ علی اکبر کو دیکھیں گے مصطفیٰ ملے گا، جناب عباس کو دیکھیں گے تو علی ملے گا۔ اور دوستان کرام، جناب علی علیہ السلام کی عبادت جناب سجاد کی عبادت برابر۔ روایات میں یہ ہے جناب سجاد بھی 500 درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے، جناب علی کی بھی یہی عادت تھی، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اب مجھے بتائیں 2 رکعت نماز 500 درخت کے نیچے پڑھے تو کتنی رکعتیں بنتی ہیں؟ 1000، شاباش، 1000 رکعت نماز، تو گویا ہر رات کائنات کا امیر 1000 رکعت نماز پڑھ کے اس خالق کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے فرماتے ہیں، پروردگار تیری رات میں گنجائش ہی اتنی ہے، علی صرف 2000 سجدے کر سکا۔ 1000 رکعت میں 2000 سجدے، علی دیکھ کے فرماتے ہیں پروردگار تیری رات میں گنجائش ہی اتنی ہے، اللہ اکبر، کہ علی صرف 2000 سجدے کر سکا۔ جو علی ہر رات 2000 سجدے کرے
اچھا آپ کی توجہ کو دیکھتے ہوئے قبلہ شاہ جی ایک فرمان معصوم کا پڑھنا چاہتا ہوں، اور یقین کیجئے گا جب بھی یہ فرمان پڑھتا ہوں میرے دل کو ایک تسکین ہوتی ہے، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ معصوم کا فرمان پڑھتا ہوں، یقیناً آپ توجہ فرمائیں گے، آپ بھی خوشی محسوس کریں گے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں پروردگار علی کو تیری جنت میں بیٹھنے سے زیادہ تیری مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے۔ ہائے 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 ہائے، بولو یار، پروردگار علی کو تیری جنت میں بیٹھنے سے زیادہ تیری مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو کہاں بیٹھنا زیادہ پسند ہے؟ مجلس حسین ہے، جنت میں بیٹھیں گے یا مسجد میں بیٹھیں گے؟ میری جان مجلس تو ہے، مجلس جنت میں بھی ہوگی۔ معصوم ارشاد فرما رہے ہیں پروردگار علی کو تیری جنت میں بیٹھنے سے زیادہ تیری مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے۔ پوچھا گیا مولا وہ کیوں؟ معصوم دیکھ کے فرماتے وہ اس لیے جنت میں بیٹھنے سے علی کا نفس خوش ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھنے سے علی کا رب خوش ہوتا ہے۔ ہر مقام پر سجدہ شکر ادا کیا زین العابدین نے، نعمت بعد میں استعمال کی، سجدہ شکر پہلے ادا کیا۔ اور دوستان گرامی سید سجاد کے کتنے فضائل بیان کیے جائیں، کتنی عظمت کا مالک ہے سید سجاد۔ ایک جملہ عرض کرتا چلو، کتنی عظمتوں کا مالک ہے سید سجاد۔ 4 ظالم بادشاہوں کا دور گزارا ہے سید سجاد نے، 4 ظالم بادشاہوں کا دور امام سجاد نے گزارا۔ ولید جیسا ظالم بادشاہ کوئی نہیں تھا، حشام جیسا ظالم بادشاہ کوئی نہیں تھا، اور عظمت سجاد پر یہی جملہ کافی ہے۔ ایک مرتبہ حشام حج کرنے کے لیے، سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو کی؟ ایک مرتبہ حشام حج کرنے کے لیے کعبہ گیا، بنو امیہ کے بادشاہوں پہ لعنت۔ بے شمار حج کرنے کے سلسلے میں حشام حج کرنے کے سلسلے میں کعبہ گیا، اور جب کعبہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پہ اتنا رش کہ آگے لوگ اس کو جگہ نہیں دے رہے کعبہ تک پہنچنے کے لیے۔ حشام کو جگہ نہیں مل رہی کعبہ تک پہنچنے کے لیے کہ کعبہ تک پہنچی اور جا کر طواف کعبہ کرے۔ حشام وہاں پر موجود ہے، اب اس نے اس کے جو وزیر ہیں جو مشیر ہیں انہوں نے آوازیں لگانا شروع کر دی کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے، اس کو جگہ دیں، ان کو راستہ دیں، یہ جا کے کعبے کا طواف کرے۔ لیکن کون ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی نے حشام کو راستہ نہیں دیا۔ ابھی حشام اسی کشمکش میں تھا کہ ادھر سے حسین کا چاند، اللہ اکبر، ادھر سے سید الساجدین، ادھر سے زین العابدین، چلتے چلتے کعبہ کے درمیان میں پہنچے۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ نور امامت ظاہر ہوا ہے، اللہ اکبر، لوگوں نے راستہ دینا شروع کیا۔ اب حشام پریشان ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ کروڑوں کا مجمع کیوں نہ ہو، جہاں پر نور امامت ظاہر ہو راستہ خود بخود بن جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، راستہ خود بخود بن جاتا ہے۔ امام کعبہ کے درمیان تشریف لے، اب حشام نے ایک تشت لگایا ہوا تھا، تخت پہ بیٹھا حشام سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ توجہ نہیں کی آپ نے؟ یہ کون ہے کہ جس کو بغیر راستہ لوگوں نے، بغیر مانگے لوگوں نے راستہ دے دیا؟ کون سی ہستی ہے؟ اس وقت دوستان گرامی عزیزان محترم، بہت پیار کرنے والے میرے
سامعین محترم، اس وقت حشام کے قریب کھڑا تھا ایک شاعر جس کا نام تھا فرزدق. وہ دیکھ کر کہتا ہے حشام تو اسے نہیں جانتا؟ حشام تو اسے نہیں جانتا؟ حشام کہتا ہے میں نہیں جانتا. وہ فرزدق دیکھ کر کہتا ہے حشام عجیب بات ہے، تو اسے نہیں جانتا حالانکہ اسے زمین اور آسمان جانتے ہیں. عجیب بات ہے، تو نہیں جانتا، اس کو تو زمین و آسمان جانتے ہیں. کعبہ، اچھا آپ نے کعبہ کا نام لیا، میں ایک جملہ یاد آ گیا آپ کے کعبہ کا نام لینے سے. امام سجاد علیہ السلام نے 40 حج کیے ہیں. 40 حج امام سجاد نے کیے. اب میں جملہ دے کر دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ کون سا مومن ہے جس کا ہاتھ نیچے ہے. 40 حج کیے سید سجاد نے، پوری توجہ. اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں، پوری توجہ ہے آپ کی، جملہ دے ہوا آپ کو. 40 حج کیے سید سجاد نے. ان 40 حجوں میں یہ جانتا ہوں کعبہ نے آ کے سجاد کا بوسہ لیا یا سجاد نے کعبہ کا طواف کیا. اللہ اکبر. میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اپنے ٹائم کے اندر ہی اپنے گفتگو کو ختم کروں. 40 حج کیے سید سجاد نے، توجہ ہے، بات ذہن میں ہے. 40 حج کیے، کتنے حج کیے؟ 40 حج کیے سید سجاد نے. 40 حج کیے حسین کے لال نے. 40 حج کیے سید سجاد نے. حشام نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ مجھے راستہ نہیں دے رہا، لوگ مجھے راستہ نہیں دے رہے، اللہ جانے یہ کون ہے جس کو بغیر مانگے راستہ مل گیا ہے. فرزدق دے کر کہتا ہے حشام تو نہیں جانتا، اس کو زمین اور آسمان جانتے ہیں. بولو یار، اس کو زمین و آسمان جانتے ہیں کہ یہ کون ہے. یہ کعبے کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. یہ حسین کا بیٹا ہے. عزاداران حسین، ماتمیوں، سید سجاد حج کر کے واپس آ گئے. حشام بھی حج کر کے واپس آ گیا. اب کوئی 4-5 دن گزرے ہوں گے کہ حشام نے اپنے کچھ آدمیوں کو بھیجا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جملہ کس طریقے سے آپ کی سماعتوں تک پہنچایا جائے. حشام نے اپنے 2-4 وزیروں کو بلایا، ان سے کہا کہ جاؤ 2-4 اونٹ پہ اناج لا دو اور جا کے فرزدق کے گھر دیکھے آؤ. جملہ سمجھنا ہے. اگر جملہ سمجھ میں آ گیا گجرانوالہ سے لے کر یہاں تک میری محنت پوری ہو جائے گی. حشام نے اپنے وزیروں کو بلایا کہ یہ 2-4 اونٹوں پہ اناج، غلہ دانہ اس کو رکھو اور جا کے فرزدق کے گھر دیکھے آؤ. اب وزیروں نے اونٹوں پہ اناج، دانہ، گندم سب کچھ رکھ کے فرزدق کے دروازے پہ آئے. دستک دی، پوچھا کون؟ کہا حشام کے وزیر ہیں. اب ایک مرتبہ فرزدق پریشان ہو گیا، دروازہ کھولا. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا یہ حشام نے تیرے لیے یہ کچھ گندم بھیجی ہے، اس کو قبول کر. اب وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ میں یہ گندم کیسے، یہ اناج کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ بولو یار، میں یہ کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں قبول کرنی پڑے گی، یہ خط پڑھ. فرزدق کو کہا یہ خط پڑھ. اب اس نے خط پڑھا. خط کی پہلی سطروں پہ لکھا ہوا تھا کہ فرزدق تو نے جس طریقے سے، پوری توجہ، تو نے
جس طریقے سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو کی، تو نے جس طریقے سے کعبہ میں سجاد کے بارے میں شعر کہے ہیں اسی طریقے سے میری شان میں بھی کہے. جس طریقے سے تو نے سجاد کی شان میں شعر کہے ہیں اسی طریقے سے میری عظمت میں بھی شعر کہے. ابھی وہ خط پڑھ ہی رہا تھا کہ ادھر سے اونٹوں کی گھنٹیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. توجہ آخری جملہ، ادھر سے اونٹوں کی گھنٹیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. فرزدق نے دیکھا کئی میلوں تک اونٹ ہیں، کوئی کہہ رہا ہے وہاں پہ بٹھاؤ، کوئی کہہ رہا ہے وہاں پہ بٹھاؤ، کوئی کہہ رہا ہے وہاں پہ بٹھاؤ. فرزدق پریشان ہو کے دیکھ کر کہتا ہے او بھائی خیریت تو ہے، خیریت تو ہے، یہ اتنے اونٹ کہاں لے کر آ گئے ہو؟ یہ کوئی غلہ منڈی تھوڑی ہے. بولو یار، یہ کوئی غلہ منڈی تھوڑی ہے جو تو اونٹ لے کر آ گئے ہو. انہوں نے کہا کہ پہلے ہم سے نہ الجھ، پہلے یہ خط پڑھ. آئے ہائے، پہلے یہ خط پڑھ، پہلے یہ خط پڑھ. فرزدق نے خط پڑھا. خط کی پہلی سطریں تھی سید سجاد کی. سید سجاد دے کر فرماتے فرزدق میں تجھ پہ راضی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے دشمن کے سامنے ہماری عزت برقرار رکھی. مل کے حیدری، بہت مہربانی. فرزدق تجھ پہ میں راضی، تو نے دشمن کے سامنے ہماری عزت کو قائم رکھا. اور فرزدق یاد رکھ یہ 30 سال کا اناج، اللہ اکبر، یہ 30 سال کی غذا، یہ 30 سال کی گندم میں سجاد تیرے لیے بھیج رہا ہوں. میں بھیجنا تو 300 سال کی چاہتا تھا. آئے آئے آئے، میں بھیجنا تو 300 سال کی چاہتا تھا، لیکن فرزدق کیا کروں، تیری عمر باقی 30 سال بچ گئی ہے. تیری باقی عمر ہی 30 سال بچ گئی ہے. 56 شعر پڑھے. ابھی میرے ٹائم میں 8 منٹ باقی ہے. ابھی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے. کچھ اس کا منصب بھی تھا امامت، کچھ اس کا لہجہ متین ہوگا. کچھ اس کا منصب بھی تھا امامت، کچھ اس کا لہجہ متین ہوگا. خدا نے معصوم جو بنایا وہ عصمتوں کا امین ہوگا. خدا نے معصوم جو بنایا وہ عصمتوں کا امین ہوگا. لعاب سرور لہو علی کا بطول کی گود حسن شبر، یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین ہوگا. 56 شعر شاہ جی فرزدق نے امام سجاد علیہ السلام کی شان میں پڑھے. کتنے شعر؟ 56 شعر. 56 شعر امام سجاد علیہ السلام کی شان میں فرزدق نے پڑھے. اور جو تیسرا شعر فرزدق نے پڑھا ہے نا، اللہ اکبر، یقین کرے سمجھ آ جائے تو ایک وقت معراج ہو جائے گی. جو تیسرا شعر فرزدق نے امام سجاد علیہ السلام کی شان میں پڑھا، فرزدق دیکھ کر کہہ رہا ہے حشام تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ یہ زمین و آسمان کے مالک ہے. جو تیسرا شعر فرزدق نے پڑھا، فرزدق دیکھ کر کہتا ہے حشام یہ وہ ہے جو تشہد کے علاوہ کبھی اپنی زبان پہ لفظ لا لاتے ہی نہیں ہے. جو تشہد کے علاوہ کبھی لفظ لا اپنی زبان، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے علاوہ ان کی زبان پہ کبھی لفظ لا. اتنی عظمت کے مالک تھے سید سجاد. بس چہلم کے دن چل رہے ہیں.
فضائل بے شک امیر بن کے سنا کرو، لیکن مصائب غریب بن کے سنا کرو۔ عزاداران حسین دو جملے ان غریبوں کے بارے میں کہنے ہیں، اس بی بی کے بارے میں کہنے ہیں کہ جنہیں کربلا سے لے کے شام تک بھائی کی لاش پہ ایک بین کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اجرکم اللہ، کوشش کریں ایک آنسو آ جائے اور ہماری عبادت پوری ہو جائے۔ عزاداران حسین شاہ جی، میں ہاتھ باندھ کے بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کربلا سے لے کے شام تک نا جناب زینب کہتی رہ گئی مجھے بھائی کی لاش پہ ایک بیان کرنے کی اجازت ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ عزاداروں مجھے اتنا بتاؤ، کسی بہن کا جوان بھائی مر جائے بہن کا جوان بھائی مر جائے نا، رشتہ دار دوست احباب جنازہ تیار کرتے ہیں، اور جب پتہ یہ چل جائے نا کہ غریب کی دور سے ایک بہن آ رہی ہے جس نے ہائے کی ہے اس جملے پہ، غریب کی ایک بہن آ رہی ہے، عزادارو جنازہ آپ پڑھ لیں گے، جنازہ اٹھا کے قبرستان میں لے کے جائیں گے، عزادارو پتہ چل جائے نا کہ بہن قریب آ گئی ہے، لوگ یہی کہتے ہیں جنازہ یہیں پہ رکھو، بڑی دور سے بہن آ رہی ہے، بھائی کا آخری دیدار بہن کو کرنے دو۔ وہ عزادارو شیعہ روتا اسی وجہ سے ہے، کربلا سے لے کے شام تک جناب زینب خاموشی سے چلی گئی، بھائی کی لاش پہ ایک بیان کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ اجرکم اللہ، عزاداران حسین جناب زینب شام کی قید گزار کے نا، سال کی قید گزار کے سید سجاد ساتھ ہیں، سید سجاد ایک منزل پہ آ کے پوچھتے ہیں پھوپھی اماں اتنا بتا، یہاں سے دو راستے جاتے ہیں، ایک کربلا ایک شام، پھوپھی اماں بتا کون سا راستہ اختیار کروں؟ بی بی دیکھ کے فرماتی ہے سجاد بیٹا تمہیں پتہ نہیں میں نے ابھی بھائی کا چہلم نہیں منایا۔ اللہ اکبر، میں نے ابھی بھائی کا چہلم منانا ہے۔ سجاد یہ قافلہ کربلا کی طرف موڑ، عزادارو قافلہ کربلا کی طرف آیا، میری طرف توجہ رکھیے گا، جیسے ہی مظلوموں کی قبروں پر نظریں پڑی ہیں نا بیبیوں کی، بیبیوں نے محملوں کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، بیبیوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرانا شروع کیا، اور رونے والوں شیعہ روتا اسی وجہ سے ہے، پوچھتے یہی ہے۔ جناب عباس کے ساتھ تقابل کیا جاتا ہے جناب زینب کا کہ بی بی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، بھائی کی قبر سامنے آئی، بی بی نے اپنے آپ کو ایسے اونٹ سے گرایا جیسے عباس زین سے زمین پہ آئے۔ اللہ اکبر، جیسے عباس زین سے زمین پہ آئے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا عباس کے بازو نہیں تھے، زینب کے ہاتھ پسے گردن۔ اجرکم اللہ، عزاداران حسین یہی علی کی بیٹی جب کوفہ کے بازار میں پہنچی ہے نا، چھوڑ دیا سارا مضمون، جب علی کی بیٹی کوفہ کے بازار میں پہنچی ہے نا، اور کوفہ کے لوگوں نے بغیرتوں نے آوازیں لگانا شروع کر دی، آ گئی باغی کی بہنیں، اللہ اکبر، آ گئی باغی کی بہنیں۔ ایک مرتبہ جناب عالیہ دیکھ کے فرماتی اماں فضا اب میرے سامنے سے ہٹ جا، اماں میں اب ان کو بتاتی ہوں میں باغی کی بہن نہیں، میں نمازی کی بہن ہوں۔ رولے عزاداران حسین پھر اللہ کے زندگی ہو یا نہ ہو، لیکن آج موقع ہے ہمارے پاس جناب سیدہ کو راضی کرنے کا۔ عزاداران حسین آوازیں لگائی گئی، آ گئی باغی کی بہنیں۔ عزاداروں جناب زینب نے اپنے بابا علی کے لہجے میں خطبہ دینا شروع کیا، نہیں توجہ کی آپ نے،
3 لہجے ایسے ہیں، جناب عباس، جناب علی اور جناب زینب کا لہجہ ایک ہے۔ جناب زینب نے اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ دینا شروع کیا۔ جب خطبہ دینا شروع کیا نا، مسجد کوفہ میں میرے مولا کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے عبداللہ، 4 سال کی بیٹی اس کے ساتھ ہے۔ جب بی بی کے جملوں کی آواز، خطبے کی آواز عبداللہ کے کانوں پہ پڑی ہے نا، بیٹی کا کاندھا ہلا کے کہتا ہے بیٹا اتنا بتا، کیا علی تو نہیں آگے بازار میں؟ کیا علی تو نہیں آگے بازار میں؟ جو جملہ اس بچی نے کہا، بچی ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بابا شکر کرو تیری آنکھیں نہیں ہے، اور یہ علی نہیں ہے، ایک بی بی ہے جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں اور علی کے لہجے میں خطبے دے رہی ہے۔ عزادارو عبداللہ دیکھ کر کہتا ہے بیٹی میرا ہاتھ پکڑ، مجھے اس محمل سوار بی بی کے قریب لے چلو۔ آخری جملے عزادارہ نے حسین محمل سوار بی بی کے قریب آیا، عبداللہ منہ دوسری طرف کیا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے محمل سوار بی بی، یہی جملے تھے رونے کے لیے، محمل سوار بی بی تجھے علی کی بیٹی زینب کا واسطہ بتا تو کون ہے؟ اور رونے والوں کون کا نام سننا تھا؟ ایک مرتبہ محمل سے علی کی بیٹی کی چیخوں کی آواز بلند ہوئی، بی بی دیکھ کے فرماتی ہے چچا عبداللہ کاش تو مجھے پہچانتا، چچا عبداللہ کاش آج میرے بابا کی حکومت ہوتی، اور چچا عبداللہ تو مجھے پہچانتا، علی کی بیٹی زینب، اجرکم اللہ، علی کی بیٹی زینب میں ہوں۔ عزادارہ نے حسین زینب کا نام عبداللہ کے کانوں پہ آیا، امامہ اتارا، نجف کی طرف پھینکا، امامہ اتار کے نجف کی طرف پھینکا، ہاتھ باندھ کے کہتا یا علی تیری مہربانی، یا علی تیرا احسان، یا علی تیرا شکریہ۔ جب یہ شکریہ کے الفاظ جناب عالیہ کے کانوں پہ پڑے ہیں نا، بی بی دیکھ کے فرماتی ہے چچا عبداللہ، چچا عبداللہ کیا منتیں مانگ رکھی تھی علی کی بیٹی بازار میں آئے؟ اجرکم اللہ، چچا عبداللہ کیا منتیں مانگ رکھی تھی علی کی بیٹی بازار میں؟ کہا نہیں بی بی۔ کہا چچا عبداللہ پھر شکریہ کس بات کا ادا کر رہا ہے؟ کہا بی بی جب ایک جنگ میں میری آنکھیں ضائع ہوئی تھی نا، میں تیرے بابا کے پاس گیا تھا، تیرے بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یا علی تجھے تیری بیٹی زینب کا واسطہ مجھے اللہ سے آنکھیں دلوا دو، تجھے تیری بیٹی زینب کا واسطہ مجھے اللہ سے آنکھیں دلوا دو۔ وہ بی بی تیرے بابا نے کہا تھا عبداللہ آنکھیں نہ مانگ، عبداللہ آنکھیں نہ مانگ، ایک دن پچھتاؤ گے۔ بی بی آج شکریہ ادا کر رہا ہوں، آج اگر عبداللہ کی آنکھیں ہوتی کس طرح علی کی بیٹی کو ننگے سار بڑے بازار میں دیکھتا۔ چچا عبداللہ کاش آج میرے بابا کی حکومت ہوتی، اور چچا عبداللہ تو مجھے پہچانتا، علی کی بیٹی زینب، اجرکم اللہ، علی کی بیٹی زینب میں ہوں۔ عزادارہ نے حسین زینب کا نام عبداللہ کے کانوں پہ آیا، امامہ اتارا، نجف کی طرف پھینکا، امامہ اتار کے نجف کی طرف پھینکا، ہاتھ باندھ کے کہتا یا علی تیری مہربانی، یا علی تیرا احسان، یا علی تیرا شکریہ۔ جب یہ شکریہ کے الفاظ جناب عالیہ کے کانوں پہ پڑے ہیں نا، بی بی دیکھ کے فرماتی ہے چچا عبداللہ، چچا عبداللہ کیا منتیں مانگ رکھی تھی علی کی بیٹی بازار میں آئے؟ اجرکم اللہ، چچا عبداللہ کیا منتیں مانگ رکھی تھی علی کی بیٹی بازار میں؟ کہا نہیں بی بی۔ کہا چچا عبداللہ پھر شکریہ کس بات کا ادا کر رہا ہے؟ کہا بی بی جب ایک جنگ میں میری آنکھیں ضائع ہوئی تھی نا، میں تیرے بابا کے پاس گیا تھا، تیرے بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یا علی تجھے تیری بیٹی زینب کا واسطہ مجھے اللہ سے آنکھیں دلوا دو، تجھے تیری بیٹی زینب کا واسطہ